الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. کتاب الایمان یعنی ایمان اور اسلامی عقیدے کا بیان. اس بارے میں ہم گزشتہ کچھ باتیں بیان کی اور ابھی ایمان ہی سے متعلق بحث کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں ہیں. ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل تو ہوگا لیکن ہمیشہ نہ رہے گا، اور وہ ایمان جس کی وجہ سے دوزخ میں گناہوں کی وجہ سے داخل تو ہو جائے گا بندہ، لیکن ایمان کی بدولت دوزخ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑا نہ جائے گا. وہ بے اتفاق ہے اہل سنت و جماعت پہلا ایمان، جس کے ساتھ اعمال نہ پائے جائیں اس پر کئی دلیلیں ہیں. جس میں سے ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس سے زنا اور چوری ہو جائے، تو آپ نے جواب دیا اگرچہ کہ اس سے زنا اور چوری ہو جائے تا آخر حدیث. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرمائے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اس ایمان و اقرار کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر وہ بندہ جنت میں جانا آخر کار یقینی ہوتا. اس پر حضور فرمائے کہ پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور اگرچہ کہ اس سے زنا اور چوری وغیرہ جیسے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے ہیں تب بھی کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگرچہ کہ اس سے زنا اور چوری ہوئی ہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی گناہ ہیں ان کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد دوزخ میں رکھا نہیں جائے گا، بلکہ ایمان کی بدولت اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. دوسری دلیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ دوزخ سے نجات پائے گا. تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں ذرہ، قرآن میں ہم 30ویں پارے کا سورۃ الزلزال کی مشہور آیت ہے جس کے اندر مثقال ذرۃ کا ذکر آیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی شخص ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کیا ہوگا آخرت میں اپنی اس نیکی کو دیکھے گا، اس کا اجر اور ثواب پائے گا. اور جو کوئی آدمی ذرہ برابر بھی کوئی برائی کیا ہوگا تو وہ برائی اس کو آخرت میں ضرور دکھ جائے گی کہ اس سے کیا قصور ہوا تھا، اس کا حساب اور اس کا ریکارڈ اس کو آخرت میں بتایا جائے گا. تو اب یہ ذرہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا، ذرہ برابر کمی نہیں کیا میں نے، اس میں ذرہ برابر میں نے کوتاہی نہیں کی. تو یہ ذرہ زبان کا ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے. تو ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں، ذرہ کے معنی ہے یہ ہوا میں جو گرد و غبار جب اڑتی ہے تو اس کے اندر جو
ریشے اور ذرات اڑتے ہیں، خاص طور پر جب وہ دھوپ ہمارے چھت کے سوراخ یا روشن دانی وغیرہ کے سوراخ سے جب گھر کے اندر پڑتی ہے، تو جب ہم اندھیرے والے حصے میں بیٹھ کر اس روشنی میں جب ہم نظر ڈالیں گے تو اس کے اندر گرد و غبار کے ذرات حرکت کرتے ہوئے جو نظر آتے ہیں، اس میں کا جو ایک تنکا ہوتا ہے کہتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی چیز کا نام ہے ذرہ، یا پھر بعض محدثین نے ذرہ کا مطلب یہ بھی بتلایا ہے کہ بالکل چھوٹی سی چونٹی بالکل چھوٹی، بالکل معمولی حجم کی، سائز کی بہت ہی چھوٹی چونٹی جو ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ خیر، چاہے وہ گرد و غبار والا ذرہ ہو یا معمولی درجے کی چونٹی ہو، تو اب آپ اس سے حساب لگائیے، اس سے اندازہ لگائیے کیا فرمایا جا رہا ہے، جس دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس میں نہیں جائے گا، دوزخ سے نجات پائے گا۔ تو اب جس آدمی کے دل میں کا ایمان نہیں، بہت اونچے درجے کا ایمان جس کو ولی کامل یا مومن کامل کہتے ہیں، ولی کامل یا مومن کامل جس کو کہتے ہیں، اس درجے کا، اعلیٰ درجے کا اس کا اگر ایمان نہ بھی ہو، اگر اس کے پاس ذرہ برابر ایمان، جو ایمان کی اصل اور بنیاد ہے، وہ اگر اس کے پاس ہے، اب وہ دنیا میں کتنا بھی گناہ گار، خطا کار کیوں نہ تھا ہوگا، وہ اس کا جو بھی حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا، اس کو سزا دے گا، یا اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، یا دوزخ میں ڈال بھی دے گا۔ ڈالنے کے بعد اس کی جو کچھ بھی سزا ہونی تھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کو دوزخ میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، کہ اس کے دل میں ایمان رہتے ہوئے اس کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا، دوزخ سے اس کو نجات دی جائے گی۔ عمل کن معنوں میں ایمان کا رکن ہے؟ تو جیسے کہ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ ایمان اصل میں اسلامی عقیدے کی جڑ کا نام ایمان، اور بسا اوقات ایمان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہمارے نیک کام اس میں شامل بھی کر لیے جاتے ہیں۔ تو ویسے وقت ایمان کا کمال مراد ہوتا ہے، یعنی ایمان کامل جب مراد لیا جائے گا تو اس میں دل کے عقیدے کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کارہائے خیر سب اس میں شامل ہوں گے۔ اور جب بات بنیادی اور اصل ایمان کی ہے تو اس میں یہ نیک کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس میں شامل کیے بغیر اصل ایمان میں صرف عقیدے کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جو اعمال ہیں ہمارے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو عمل کرتے ہیں ہم، تو کس معنی میں یہ ایمان کا رکن ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلاف، بزرگان دین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کو ایمان کے دوسرے معنی کے لحاظ سے ایمان کا رکن بنایا، کہ ایمان کے دو معنی گزشتہ بتائے گئے تھے۔ ایمان سے ایک تو اصل ایمان دل کا ایک معنی اس کے وہ تھے، دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ایمان کا حصہ مانے گئے تو وہ ہے ایمان کامل۔ تو امام شافعی نے وہ جو دوسرے معنی کے لحاظ ایمان کا رکن قرار دیا ہے اعمال صالحہ کو، اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہ پائے جائیں، یعنی ایک آدمی کے پاس دل کے عقیدے کے اعتبار سے ایمان ہے، یعنی وہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اسلام کے جو عقیدے ہیں اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس نیکیوں کی کمی ہے، نیکی نہیں ہے، یعنی سمجھیے آپ فرض کر لیجئے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے پکا مسلمان ہے، مومن، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی، عقیدہ اس کا مسلمانوں والا عقیدہ، صرف کمی یہی ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ تو یہی بتا رہے ہیں اگر ایمان نیک کام نہ پائے جائیں
تو پہلے معنی کے لحاظ سے اس پر ایمان کے باقی رہنے کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ ایمان اصل دل کے عقیدے کا نام ہے۔ تو اب اگرچہ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، روزہ نہ رکھا ہوگا، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہوگا، لیکن مگر ایمان کی جو اصلی دل کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق وہ عقیدہ رکھا تھا، تو یہ اس معنی میں اس بندے کو مسلمانوں سے خارج اور اسلام کے باہر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ برابر وہ سب میں شامل سمجھا جائے گا، اس کے اوپر ایمان کا حکم برابر باقی رہے گا، کیونکہ ایمان تو اس کے سینے میں موجود ہے۔ ایسا شخص بالآخر دوزخ سے چھٹکارا پائے گا، اگرچہ اس کے پاس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جیسے اعمال نہ بھی ہوں۔ ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہو تو ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، لیکن ایمان سے مراد طاعتیں ہوں تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی۔ گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان کیا بڑھتا بھی ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ علماء اسلام کے درمیان ایک اہم ترین بحث یہ بھی ہے کہ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، یا ایمان ہمیشہ ایک حالت پر رہتا۔ تو اس کا جواب محدث دکن علیہ الرحمہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابھی ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایمان کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایمان ایک وہ جو دل کے عقیدے کے معنی میں، اور دوسرا ایمان وہ جس میں دل کے عقیدے کے ساتھ اعمال کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایمان صرف دل کے عقیدے کا نام اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو یہ دل کا جو عقیدہ ہے، کسی کے دل کا عقیدہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں، چاہے وہ معمولی درجے کا مسلمان ہو یا مومن کامل ہو۔ دل کا عقیدہ جو ایک مرتبہ کسی کے دل میں بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے کے اعتبار سے سب مومن اپنے ایمانی عقیدے میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں۔ تو ایمان سے مراد دل کی جو تصدیق ہے، اگر یہ مراد لی جائے تو اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی۔ ہاں البتہ اگر ایمان سے آپ دل کے عقیدے کے ساتھ ایمانی اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیر خیرات، اس طرح کی چیزوں کو مراد لیتے ہیں، بندے کا صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، حسد، غیبت وغیرہ برائیوں سے بچائے رکھنا، اگر یہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایمان سے مراد اگر طاعتیں ہوں تو پھر ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یعنی وہ بندہ جس قدر نیک کام زیادہ کرے گا اس کے ایمان کی نورانیت بڑھے گی، اور جس قدر اس کے نامہ اعمال میں نیک کاموں کی کمی ہوگی اور گناہوں کی کثرت ہوگی، اسی قدر اس کے ایمان کے نور میں کمی ہوتی جاتی۔ تو ایمان کے بڑھنے سے مراد یہی اس کے ایمان کی نورانیت اس کی نیکیوں کی وجہ سے بڑھتی ہے اور برائیوں کی وجہ سے گھٹتی ہے۔ لیکن نفس ایمان جو دل کے عقیدے کا جو نام ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں۔ ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہو تو اس معنی کے لحاظ سے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اور اگر ایمان سے مراد طاعتیں اور عبادتیں ہوں تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عبادتیں تصدیق کی تکمیل کرتی ہیں، یعنی ہم جو نیک کام کرتے ہیں، ہم جو صبر کرتے ہیں، ہم جو شکر کرتے ہیں، ہم جو قناعت کرتے ہیں، ہم جو خیر خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں دراصل یہ ساری عبادتیں، یہ سارے اعمال خیر ہمارے ایمان کی تکمیل کرتی ہیں۔ ہمارے دل میں جو ایمان والی تصدیق ہے اس کی اس سے تکمیل ہوتی ہے۔ تو ہر وہ حدیث جو ایمان کے نہ بڑھنے اور نہ گھٹنے کو بتاتی ہے، یعنی حدیثوں میں بعض حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ
بڑھتا بھی نہیں ہے، گھٹتا بھی نہیں۔ تو جب اس قسم کی حدیث ہمارے مطالعے میں آئے یا ہمارے سننے میں آئے گی تو وہاں پر اس سے مراد اصل ایمان ہوگا کہ اصل جو ایمان ہے، دل کا عقیدہ، وہ کسی کا بڑھتا اور گھٹتا نہیں۔ ایک مرتبہ جب بندہ سچے دل سے اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی اور ایسی ہستی نہیں پوری کائنات میں جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے بندہ عبادت کے طور پر جھکے اور سامنے عبادت کے لیے بندہ سجدہ کرے، ایسی کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دل کا جو عقیدہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو خود بھی اللہ کے پاس ہیں، تعلیمات وہ سب برحق ہیں۔ جب کسی کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جاتا تو یہ عقیدہ سب کا برابر ہوتا، وہ عقیدہ سب کے دل میں برابر ہوگا، کسی ایک کے دل میں بڑا ہوا ہے، ایک کے دل میں گھٹا ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ ایمانی کیفیت، اس کے ایمان کی کیفیات اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھتی اور گھٹتی، یعنی تصدیق محض جس میں عمل داخل نہیں، اور ہر وہ حدیث جو ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کو بتاتی ہے تو اس سے مراد ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی بندہ جوں اعمال صالحہ کرتا جائے گا اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، میں اضافہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اعمال داخل ہے ایمان میں۔ تو یہ چند باتیں ایمانیہ سے متعلق ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہلے مقدم ہے اصل ایمان اور دل کا عقیدہ۔ اگر انسان کے پاس ایمان اور دل کا عقیدہ ہے تو تبھی اس ایمان کے ساتھ اس کی نماز کا اعتبار، تبھی اس کے روزے کا اعتبار، تبھی اس کے خیر خیرات کے اعتبار۔ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں رکھتا ہے دل میں لیکن مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ درست نہیں۔ کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنا اللہ کے پاس روزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ فاقہ ہوگا۔ کچھ وہ اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے خیرات کرنے کے عمل کی جزا، اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دے گا، آخرت کے لیے، جنت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھے گا، اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ تو جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع بھی نہیں کرے گا۔ آخرت میں نہیں دے گا تو کیا ضائع کر دے گا؟ تو اللہ کی شان سے بعید ہے کہ ایک بندہ نیک کام کیا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع کر دے، اللہ کی شان رحمت سے بعید ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں اس سے بہتر دے گا، لیکن دنیا میں دے دے گا، آخرت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھے گا۔ تو یہ ایمانیات سے متعلق جو باتیں ہیں ہمارے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ سے مقدم ہیں، اس لیے تمام علماء اسلام، تمام محدثین، حدیث کی کتاب ہو یا کوئی اور فقہ وغیرہ کی کتاب ہو تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل سے پہلے یہ ان ایمانی مسائل کو پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایمانیات کے بعد ہمارے دیگر مذہبی جو احکام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ آگے آئیں گے۔ یہ چند باتیں درس حدیث سے متعلق تھیں۔ اس کے بعد کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں فقہی احکام سے متعلق، اور اس میں فقہ کے احکام کے ضمن میں جیسے ابھی ہم بتا رہے تھے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دار ہے ایمان پر، ایسے ہی عبادتوں کا دار و مدار ہے طہارت پر، کہ نماز ہے، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف ہے، سجدہ تلاوت ہے، یہ ساری عبادتوں کا دار و مدار طہارت پر ہے، وضو پر ہے، باغسل ہونے پر ہے، آدمی کا جسم پاک ہونے پر ہے۔ تو اس لیے ہمارے فقہائے کرام سارے احکام بیان کرنے سے پہلے طہارت کے احکام بتا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم گزشتہ پانی کی 3 قسموں کو ذکر کیے تھے کہ پانی ایک وہ ہوتا ہے جو طاہر، مطہر، غیر مکروہ، پہلی قسم۔ دوسری قسم جو طاہر، مطہر ہے مگر اس میں کراہت کی وجہ سے وہ مکروہ ہے۔ تیسری قسم طاہر، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا مطہر نہیں ہے،
کیونکہ وہ پانی ایک مرتبہ وضو کے استعمال کیا جا چکا ہے۔ تو جو پانی ایک مرتبہ وضو کے لیے آدمی استعمال کر لیا اور چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، اور وہی پانی اگر کسی بکیٹ یا ٹب میں جمع ہو کر رہ گیا تو پھر وہ دوبارہ اس سے وضو کرنا چاہے تو نہیں، کیونکہ وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا ہے، مطہر نہیں ہے۔ البتہ پاک ضرور ہے، پانی پاک ضرور ہے، اس پاک پانی کو کسی دوسرے کام میں استعمال کر لے سکتا۔ تو بتا رہے ہیں یہ جو تیسرا پانی ہے جس کو ہم طاہر غیر مطہر کہہ رہے ہیں، کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّتِهِ، کہ پانی مطہر کب باقی نہیں رہتا؟ تو بتا رہے ہیں کہ جو پانی کے ایک مرتبہ حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا، حدث یعنی جسم پر جو ناپاکی ہے بے وضو ہونے کی وجہ سے، بے وضو ہونا بھی ایک طرح کی ناپاکی، بے وضو ہونا ایک ناپاکی ہے، غسل کے بغیر رہنا یہ بھی ایک ناپاکی ہے، غسل کی حاجت ہو جانا یہ بھی ایک ناپاکی ہے، مگر بڑی ناپاکی، اس لیے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور بے وضو ہونا یہ بھی ایک طرح کی ناپاکی ہے، لیکن وہ غسل کی حاجت میں جو ناپاکی بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حکم بڑا سخت ہے کہ سر سے لے کر پورا پیر تک پورے جسم کو دھونا، پانی نہانا فرض ہوتا ہے، حدث اکبر کہتے ہیں۔ یہ چونکہ حدث اصغر میں ناپاکی چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حکم بھی پاکی کا چھوٹا سا حکم دیا گیا کہ چہرہ، ہاتھ، پیر دھو لیے جائیں اور سر کا مسح کیا جائے، تو اس لیے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو بہرحال ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے گا، یعنی وضو کے لیے یا غسل کے لیے، وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ یا پھر جو آدمی باوضو رہتے ہوئے پھر وضو تو وہ پانی بھی مطہر ہے۔ تو جب کوئی آدمی باوضو رہتے ہوئے پھر بھی وضو کرتا ہے تازہ وضو، تو اس سے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تقرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ایک آدمی پانی لے کر وضو کر رہا ہے، تو جب آدمی پانی لے کر چہرے پر جب وہ پانی کو ڈال رہا ہے، چہرے پر پانی کو انڈیل رہا ہے، ہاتھ پر پانی کو ڈال رہا ہے، تو اب یہ پانی ہاتھ دھلنے کے بعد ہاتھ سے پانی جدا ہو رہا ہے، پانی ہاتھ سے جدا ہو کر اب فضا میں ہے، یعنی ہاتھ پر بھی نہیں ہے وہ پانی اور نہ زمین پر ٹکا ہوا، ہاتھ سے نکلنے کے بعد پانی زمین پر پہنچنے سے کچھ پہلے تک فضا میں رہے گا۔ تو اب یہ پانی مستعمل کب قرار دیا جائے گا؟ اب مثلا یہ کہ سمجھیے آپ کوئی آدمی اوپر سے وضو کر رہا ہے، اوپر سے وضو کر رہا ہے، زمین کافی 40 فٹ نیچے ہے سمجھیے آپ، تو اب وہ پانی آدمی کے جسم سے تو جدا ہو گیا، جیسے ہی آدمی کے جسم سے جدا ہوا پانی فوری تو زمین پر آ کر ٹچ نہیں ہوا، کیونکہ ابھی 40 فٹ کا سفر کر کے نیچے آئے گا پانی۔ تو اب پانی مستعمل جس کو کہہ رہے ہیں، یعنی ایک مرتبہ استعمال کر لیا جائے تو دوبارہ استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے، جو پانی کہا گیا وہ کب بنتا ہے مستعمل؟ تو ہمارے فقہا اس میں بحث کر کے فرماتے ہیں کہ کیا پانی پورا زمین پر ٹکنے کے بعد مستعمل مانا جائے گا؟ پانی جب اوپر سے ایک آدمی جب وضو کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے پانی جھڑتے ہوئے جب نیچے آ رہا ہے اور ابھی زمین تک نہیں آیا ہے، فضا میں ہے، فضا میں ہوا میں ہے، تو کیا وہ پانی پورا زمین پر یا کسی برتن میں ٹکنے کے بعد مستعمل قرار دیا جائے گا، یا یہ کہ جیسے ہی ہمارے جسم سے جھڑ گیا مستعمل ہو جائے گا؟ تو اگر آپ یہ مانیں گے کہ پانی جسم سے جدا ہو کر کسی چیز میں جب آ کر ٹکے گا زمین پر یا کسی برتن میں تو تب مستعمل ہوتا، اگر یہ مانیں گے آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کہ پانی فضا میں تو آپ کوئی نیچے سے کوئی دوسرا آدمی پھر اس کو لے کر وضو کر سکتا ہے، یہ مطلب نکلا، لیکن شرعی طور پر ایسی اجازت نہیں۔ تو شریعت میں کیا حکم بتایا گیا؟ پانی جو ہی کسی ایک آدمی کے
وضو کرنے والے کے جسم سے جو ہی جھڑا، جو ہی وضو کرنے والے کے ہاتھ یا چہرے سے جو ہی پانی علیحدہ ہوا، اگرچہ کہ وہ ہوا میں معلق ہے، فضا میں ابھی سفر طے کر رہا ہے، اسی دوران وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ مستعمل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ٹھیکا نہیں ابھی کسی چیز میں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایک آدمی آخری منزل پر، سب سے بالائی منزل پر وضو کر رہا ہے، تو نیچے والے چھت پر بالکونی میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ اس پانی کو ہاتھ میں لے کر وضو نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی صاف شفاف پانی اگر اوپر سے نالے میں سے گر رہا ہے، صاف شفاف، چھت صاف تھی، بارش ہوئی جس پر بلی وغیرہ کی کوئی غلاظت نہیں تھی اور پانی اوپر سے گر رہا ہے، آپ نیچے ٹھہر کر وضو کر لے سکتے ہیں کیونکہ وہ پانی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ لیکن کوئی آدمی اوپر سے استعمال کر رہا ہے اور اس کے جسم سے پانی لگ کر نیچے جھڑ رہا ہے تو اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مستعمل ہو گیا اور غیر مطہر ہو گیا۔ اسی طرح وضو کرنا جائز نہیں ہے کسی درخت سے نکلنے والے پانی سے۔ بعض درخت قدرتی طور پر ان کے اندر سے پانی نکلتا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیرا نکلتا، یہ جو سیندی کا جو درخت ہوتے ہیں، جن لوگ جو سیندی نکالتے ہیں تو وہ رات کے وقت سورج کی شعاعیں پڑنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے تک وہ پاک پانی ہوتا ہے۔ جیسے سورج کے اندر تیزی آتی ہے، اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تب سمجھیے وہ جو سیندی ناپاک بننے سے پہلے جس کو نیرا کہتے ہیں، وہ نیرا درخت کا پانی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کیا اس نیرا سے وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی جس سے وضو کیا جا سکتا ہے، پیچھے بتایا گیا تھا کہ وہ قدرتی پانی ہوتا ہے۔ تو پانی جس کو کہتے ہیں مطلق طور پر کہ سمندر کا پانی، آسمان کا پانی، جھرے کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، برف ہوا پانی وغیرہ، یہ پانی یعنی مطلق پانی کہلاتا ہے۔ لیکن وہ جو ہے درخت سے جو نکلا ہوا پانی تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں درخت کا رس، پانی نہیں ہے، درخت کا رس ہے وہ۔ اس طرح ناریل کا پانی، کیا ناریل کا پانی لے کر ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس سفر میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں، آپ کے لیے پانی وضو کرنے کے لیے پانی نہیں نظر آ رہا ہے، البتہ جنگل میں ناریل لگے ہوئے ہیں درختوں پر، تو کیا ان ناریلوں کو توڑ کر 4-5 ناریل جمع کر لے کر آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ جنگل میں جو مٹی ہے اس سے تیمم کریں، کیونکہ شریعت نے قاعدہ بتا دیا کہ کسی درخت یا پھل کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، چاہے کوئی آدمی اس کو اپنی محنت سے نکالا ہو تو بھی نہیں کر سکتے، یہ ہے کہ خود بخود وہ پانی نکل گیا ہے درخت سے یا پھل سے، خود بخود وہ پانی رس کر نکل رہا ہے تو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ چاہے پانی قدرتی طور پر درخت یا پھل سے نکلتا جا رہا ہے تب بھی نہیں کر سکیں گے آپ وضو سے، ہے کہ آپ اس کو چھید کر سوراخ کر کے پانی کو نکالے ہیں تب بھی اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کے اور مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آئندہ کی نشست میں ان مسائل کا ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ جی اچھا جی اچھا جی نہیں، ان کو سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، ان کو امام صاحب جو کر لیے وہ کافی ہے۔ اب اگر انہوں سجدے سہو سے پہلے جماعت میں شامل ہو گئے تو سجدے سہو میں
میں انہوں بھی شامل ہو جائیں گے، اور اگر انہوں سجدہ سہو ہو جانے کے بعد آئے تو اس وقت تک یعنی سجدہ سہو کر کے امام صاحب جو ہے خادے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت انہوں آئے، تب ان کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام صاحب کی نماز درست ہو گئی، تو درست ہو جانے کے بعد ان کی نماز بھی درست سمجھی جائے گی۔ البتہ جو آدمی سجدہ سہو کے دوران آیا ہے وہ آدمی سلام نہیں پھیرے گا، جیسے اب ہم سجدہ سہو کے وقت امام صاحب سلام پھیریں گے، تو وہ جو آدمی جس کی 1-2 رکعتیں چلی گئی یا بعد میں نماز میں شریک ہوا ہے انہیں سلام پھیرے، کیونکہ اس کو ابھی نماز ختم کرنا نہیں، نماز جس کو ختم کرنا ہے وہ سلام پھیرے گا، تو یہ آدمی ابھی سلام کی آخری رکعت میں نہیں بلکہ نماز کے درمیانی حصے میں، تو لہذا وہ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ سلام پھیرے بغیر امام صاحب کے ساتھ سجدہ کر لے گا۔ امام صاحب ایک سلام پھیریں گے اور سجدہ کریں گے، تو یہ جو آدمی جو بعد میں شریک ہوا امام کی اقتداء میں سجدہ تو کرے گا لیکن سلام نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔